قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بند کر دو باتوں کو، بند کر دو۔ رمضان، باتیں بند کر دو بھائی۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تقریباً 2 سال کے عرصہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات سے ملنے کا، گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ یقیناً مرکز سے دور رہنا میرے لیے بھی دشوار تھا، اور آپ حضرات کا بھی
میری ٹوٹی پھوٹی گفتگو سننے سے محروم رہنا یہ آپ کے لیے بھی دشوار تھا۔ لیکن کاتب تقدیر کا لکھا ہوا مٹانا نہ آپ کے بس میں ہے نہ میرے بس میں۔ کچھ صحت کی مجبوریاں رہیں، کچھ کرونا اور کروٹین کی مجبوریاں رہیں، اور سچ بتاؤں تو پاکستان میں دل اتنا لگ گیا تھا کہ یہاں آنے کو دل بھی نہیں کرتا تھا، اور اب بھی آیا ہوں تو دل کرتا ہے کسی وقت واپس چلا جاؤں۔ اس لیے ایک دینی ماحول، ایک علمی ماحول اور ایک عالم دین کی عزت ابھی بھی جتنا بھی گیا گزرا ہمارا ملک ہے، آج بھی وہاں عالم دین کی عزت ہے۔ خیر، بہرحال یہ اچھی جگہ ہے، مبارک دن ہے آج کا، پاک مجلس ہے، اور یہ پیارا مہینہ ہے، اور یہ شان والے نبی کا مہینہ ہے۔ زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوہنے اور من موہنے نبی کا مہینہ ہے۔ لوگ صرف نبی کو سوہنا کہتے ہیں۔ کسی کا رنگ گورا ہونا یہ کچھ سوہنے ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ کسی بندے کا رنگ کالا ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے من کو چھو لیتا ہے اور کھو لیتا ہے۔ میرے پاک نبی کا چہرہ مبارک صرف یہ نہیں کہ وہ سوہنا تھا، بلکہ من موہنا تھا کہ جس نے بھی دیکھا وہ نبی کا ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں ابو جہل کو سمجھ کیوں نہیں آیا، دیکھتا تو وہ بھی تھا نبی کو، اس کے دل کو نبی نے کیوں نہیں کھینچا، یا اس کے دل کے اندر نبی کا نور اور نبی کا نقش کیوں نہیں آیا؟ یاد رکھنا، پہلی بات، ابو جہل نے صرف محمد کو دیکھا ہے جو بھتیجا ہے، اور دور سے بھتیجا ہے، قریب سے بھی نہیں۔ یہ دادا پوترا ہیں، ابو جہل حضور کا چاچا نہیں، یاد رکھنا۔ اصل میں اس نے اس نظر سے ہی نہیں دیکھا کہ میں نور نبوت کو دیکھوں، اس نے سمجھا صرف میرا بھتیجا ہے خاندان کا۔ اور نمبر دو، کچھ دل بھی اللہ ایسے بناتا ہے کہ اگر برتن پر ڈھکن لگا کر آپ ٹوٹی کے آگے رکھ دو تو پانی کیا پڑے گا۔ کچھ دل ہی ایسے تھے کہ اللہ نے ان دلوں پر ڈھکن لگا دیے تھے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم کا معنی مہر بھی ہے اور ڈھکن بھی ہے، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر ڈھکن لگا دیے تھے کہ وہ بہتا ہوا چشمہ، وہ بہتا ہوا دریا اور بہتا ہوا سمندر نبی کا اور نبوت کا، جس کا ایک قطرہ بھی ان کے برتنوں میں نہ آ سکا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لانے کا مہینہ ہے، ظاہری طور پر، ورنہ آپ تو پہلے بھی تھے، کہو بے شک۔ یہ ایک ظاہری دنیا میں آنے کا مہینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ آدم ابھی گارے میں تھا، اللہ نے میرے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا تھا۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اگر اللہ نے پہلے ہی تاج نبوت رکھ دیا تھا تو حضور اتنے عرصہ رہے کہاں؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آ سکتا ہے، جب آپ تھے تو رہے کہاں؟ تو سیدھا جواب دیا کرو کہ اللہ کے علم میں رہے، اللہ کے نور میں رہے، اللہ کے خزانے میں رہے، اللہ کی قدرت میں رہے، پھر جب چاہا میرے اللہ نے ظاہر کر دیا۔ پہلے ضرورت ہی نہیں پڑی اللہ کو، ایسے وقت میں ظاہر کیا کہ جب سارے پہلے نبی آ گئے، بعد میں آنا کسی نے نہیں تھا، تو قیامت تک کے لیے ایک ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رسول بنا کے بھیج دیا۔ ظاہری طور پر اس مہینے میں آئے۔ کچھ لوگوں نے 8 ربیع الاول لکھا ہے، کتنا؟ 8۔ میرے اپنے استاذ جن سے میں نے حدیث کی سب سے بڑی کتاب بخاری شریف پڑھی، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کتاب لکھی۔ میرا وجدان اور میرا دل کہتا ہے کہ اس دنیا میں اس سے اچھی کتاب کوئی نہیں۔ مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 8 ربیع الاول لکھی اپنی کتاب کے اندر۔ مسلک بریلوی جن سے چلا، جو مسلک بریلوی کے بانی ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کو 8 ربیع الاول کی تاریخ لکھی۔ اب یہ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جن بریلوی مذہب کا بانی 8 ربیع الاول لکھتا ہو، وہ بریلوی 12 ربیع الاول کو جلوس کیسے نکالتے، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اور صرف ایک کتاب میں نہیں، 2 کتابوں کے اندر انہوں نے 8 ربیع الاول لکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ایک اور لاجواب کتاب ہے، رحمت للعالمین، آج سے 200 سال پرانی، قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی اردو میں کتاب ہے۔ انہوں نے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول لکھی۔ ایک اور کتاب ہے علامہ شبلی نعمانی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، سیرت النبی کے نام سے۔ وہ ہندوستان میں پہلی کتاب ہے لکھی جانے والی جو اردو زبان میں لکھی گئی۔ انہوں نے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول لکھی۔ عربی میں جتنی کتابیں ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، تمام عربی کتابوں کے مصنفین نے بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت 9 ربیع الاول لکھی۔ اور آپ کی دعاؤں سے میں نے بھی اس پر کتاب لکھی ہے، بالکل جو آخری مراحل میں ہو سکتا ہے مہینے تک آ جائے، چھپ کیا کہتے ہیں پریس میں ہیں، حیات مصطفیٰ کے نام سے۔ میں نے بھی اپنی اس تحقیق میں لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کی۔ اچھا، اگلی بات
یہ جتنوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں حضور پاک کی زندگی پر، سب نے لکھا ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن۔ کب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے۔ پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 یا 9 ربیع الاول کی ہے، اور زیادہ تحقیق یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کی۔ دن میں کسی کا اختلاف نہیں، سوموار کا تھا۔ وقت میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت صبح صادق کے وقت ہوئی، جب نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ شہر میں کسی کا اختلاف نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ شہر میں ہوئی، اور اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں کہ جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت آپ کے دادا کے گھر، چونکہ آپ کے ابا آپ کے پیدا ہونے سے 6 مہینے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ آپ کی اماں حضرت آمنہ اپنے سسر کے گھر تھیں جو حضور کے دادا تھے۔ اس میں بھی کسی کا اختلاف ہے۔ اور اگلی بات ایک اور آپ کو عجیب بتاتا چلوں کہ ہماری زبان میں پیران پیر، امام الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بتا دوں شعبان کے مہینے میں لکھی، ربیع الاول ہی نہیں لکھی۔ لیکن بہرحال مضبوط دلائل یہی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں ہوئی۔ ہو سکتا ہے میں زبان سے کہوں گا تو لوگ کہیں گے کہ ولی کے بارے میں ایسی بات کرتا ہے، یہ کوئی ضروری نہیں، مجھ سے بھی خطا ہو سکتی ہے، کسی اور بڑے عالم سے بھی خطا ہو سکتی ہے، بھول ہو سکتی ہے، مغالطہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باقی ساری امت غلط ہو اور ایک بندے کی بات صحیح ہو سکتا وہ مغالطہ لگ گیا ہو، یا لکھنے والوں نے غلطی کر دی ہو، یہ بھی ہو سکتا۔ کبھی کبھی کاتب سے غلطی ہو جاتی، حضرت پیران پیر کو بعد میں دیکھنے کا موقع ہی نہ ملا ہو، یہ بھی ممکن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ، زور سے کہو، زور سے زور۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں وہ مسلمان تھے کہ کافر تھے؟ آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، اس لیے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، اور آپ نے تو اپنے نبوت کا اعلان 40 سال کی عمر میں کیا، ان کو تو موقع ہی نہیں ملا اپنے بیٹے کا کلمہ پڑھنے کا۔ ایسا ہی ہے نا؟ لیکن میری زبان، میرا وجدان، میرا ایمان، میرا عقیدہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا میں آپ کے باپ کو کافر کہوں آپ برداشت کر لو گے، آپ میرے ابا کو کافر کہو آپ برداشت کر لو گے۔ کس میں طاقت ہے جو کہے کہ نبی کا ابا کافر تھا؟ پھر نام بتاتا ہے کہ عبداللہ، یہ کافروں میں نام تو ہو نہیں سکتا، اس وقت کے کافروں میں بھی یہ نام نہیں تھا، آج کے کافروں میں بھی یہ نام نہیں۔ آپ کے چاچا جتنے گزرے ان کے نام سارے دوسرے تھے سوائے حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے۔ کسی کا نام عبد الکعبہ تھا، کسی کا نام عبد الشمس تھا، کسی کا نام عبد العزیٰ تھا، بتوں کے نام پر نام تھے۔ لیکن صدقے جاؤں اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ اس زمانے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا کا نام عبداللہ ہے۔ زور سے کہہ دیں سبحان اللہ، یہ بڑی عجیب بات ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب ہے. کیا ہے؟ زور سے. عبد المطلب. زور سے کہو. یہ ضروری ہے آپ کے لیے جاننا. لفظ میلاد جس طرح لوگ کہتے ہیں مناتے ہیں، لفظ میلاد بھی ایک بدعتی لفظ ہے. مجھے نفرت ہے اس لفظ سے. میں اس لیے یہ لفظ نہیں کہا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا لفظ استعمال کرتا ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے اس لفظ کو غلط بنا لیا. دادا عبد المطلب. کیا؟ آپ کے پردادا ہاشم. کیا؟ یہاں تک آپ کے دادا تک آپ کے حسب کو، نسب کو جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، بلکہ میں کہوں کہ واجب ہے. کاش کے لوگ ربیع الاول کے مہینے میں آپ حضرات کو یہی سنا دیا کریں. نفس ولادت حضور کی بیان کرنا ثواب ہے. سن لینا، نفس ولادت، ولادت کا قصہ، ولادت کا واقعہ، ولادت کا بیان کرنا یہ ثواب ہے. ایک ہے ماننا اور ایک ہے منانا. میں منانے کا قائل نہیں، ماننے کا قائل. اور بحمداللہ میری زندگی اس پر گزری ہے کہ میں نے کبھی جمعہ حضور کے ذکر کے بغیر نہیں کیا، اس لیے کہ میں صرف سال میں ایک دن نہیں، پورا سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو بیان کرنے والا بندہ ہوں. صرف سال میں ایک دن نہیں کہ 12 ربیع الاول آیا تو بیان کر دیا گیا. آپ کے دادا کا نام زور سے. پردادا کا نام ہاشم. پردادا کے ابا کا نام عبد مناف. کیا؟ عبد مناف کے ابا کا نام قصا. قصا کے ابا کا نام کلاب. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6واں دادا ہے. اور اللہ کی شان ہے کہ حضرت آمنہ کے بھی رشتے میں یہی 6واں دادا ہے. ابا کی طرف سے بھی اور اماں کی طرف سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6ٹھا دادا ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا نام آمنہ. کیا؟ زور سے کہو. آمنہ. یہ نام بھی ایسا ہی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں مسلمان تھیں تو جواب میں اتنا ضرور کہہ دو کہ میں آپ کی اماں کو کافر نہیں کہہ سکتا تو نبی کی اماں کو کافر کیوں کہوں؟ پھر نام آمنہ ہے. یہ نام بھی مسلمانوں والا ہے، کافروں والا نہیں. اور پھر کچھ علماء نے یہ لکھا ہے، وہ بھی سچ ہے، کہ قیامت والے دن اللہ نے ہم سے پوچھنا نہیں، لہٰذا اس مسئلے میں چپ اختیار کر لو، خاموشی اختیار کر لو. بجائے کافر کہنے کے خاموشی ہی اختیار کر لو. اچھا نہیں، کافر کیوں کہتے ہو؟ میرا ایمان، میرا وجدان اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، آپ کا ایمان بھی اجازت نہیں دے گا کہ آپ نبی کی اماں کو اور نبی کے ابا کو کافر کہو. حضرت آمنہ مدینے کی رہنے والی تھی. کہاں کی؟ جناب عبداللہ حضور کے ابا مکے میں رہنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مکی بھی کہلانا تھا، مدنی بھی کہلانا تھا، اللہ نے نبی کو یہ دونوں شانیں دینی تھی کہ اللہ کا نبی مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے. تو جناب عبداللہ کا رشتہ مدینے میں جوڑا ہے. یہ شادی مدینے میں ہوئی ہے حضرت آمنہ کے ساتھ. اچھا، صرف ان کی نہیں، یہ بھی مزے کی بات ہے کہ آپ کے دادا ہاشم کی شادی بھی مدینے میں ہوئی. ایک
ان کی 6 شادیاں تھیں، پردادا جو تھے ہاشم۔ عبد المطلب بھی جو دادا تھے ان کی بھی 6 شادیاں ہوئی، ان کی بھی ایک شادی مدینے کی ہے۔ اللہ پاک نے پیچھے سے مدینے کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے کو جوڑنا شروع کیا ہے۔ ہاشم کا انتقال حضور کے پردادا کا ملک شام میں ہوا، ان کی قبر شام میں، حضور کے دادا عبد المطلب کی قبر یمن میں ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابا حضرت عبداللہ کی قبر مدینے میں، وہ مدینے میں ہی فوت ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے۔ حضرت آمنہ کا ابا کا نام وہب ہے، کیا؟ وہب، آمنہ بنت وہب، یہاں تک جاننا ہر مسلمان پر ضروری ہے، اس لیے کہ نبی امت کا باپ ہوتا ہے۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں، ہم کو تو اپنے گھر میں بھی دادا سے آگے کسی کو پتہ نہیں کہ پردادا کا نام کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خاندان بدل جاتے ہیں اور ہم اپنے خاندانوں کو بدل لیتے ہیں۔ ابا، دادا، پردادا کا نام بدلنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جنت بھی نہیں جائے گا جو اپنے ابا کا نام بدل دے۔ ہم تو خاندانوں کو بدل دیتے۔ واقفیت ہر انسان پر ضروری ہے اور ہر مسلمان پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تک جاننا ضروری ہے۔ حضرت آمنہ کے ابا کا نام وہب ہے، چاچا کا نام وہیب ہے۔ اللہ کی شان ہے، جس طرح حضور کو بھی چاچے نے پالا تھا، ابا تو پہلے فوت ہو گئے تھے، حضرت آمنہ کو بھی چاچے نے پالا ہے، ابا نے نہیں پالا۔ یہ اللہ پاک، وہ کہتے ہیں نا جس طرح زنجیر کی گھنڈیوں سے گھنڈیاں جڑتی ہیں، رسا دھاگے سے دھاگا، گٹھوں سے گٹھیں جڑتی ہیں، اللہ پاک ان رشتوں کو ایسا جوڑتا آیا ہے کہ جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاچا نے پالا ہے، بے عین ہی اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کو بھی چاچے نے پالا۔ اگلی بات، حضور کے خاندان کا نام قریش ہے، کیا؟ زور سے۔ اور حضرت آمنہ کے خاندان کا نام بھی قریش ہے۔ یہ قریش کی شاخ تھی بنو ہاشم، دادا کے نام پر حضور بنو ہاشم کی اولاد ہیں، اور حضرت آمنہ قریش کی ایک شاخ تھی بنو زہرہ، وہ مدینے میں آباد تھی۔ بنو ہاشم مکے میں آباد تھے۔ بنو زہرہ، زہرہ کا معنی پھول، کیا؟ زہرہ کا معنی پھول۔ اللہ پاک نے ادھر آمنہ گود میں، جس گود میں ڈالا نبی کو، وہ امن والی آمنہ ہے، اور یہی آمنہ کو جو خاندان ہے وہ پھولوں سے نسبت رکھتا ہے۔ بنو زہرہ یہ مدینے میں آباد تھے، لیکن یہ بھی برانچ قریش کی۔ قریش کیا ہے؟ قرآن میں ایک سورت ہے پوری، لِإِيلَافِ قریش ہے۔ آپ حضرات میں سے بھی جو بندہ بے روزگار ہو جائے، جو بندہ قرضدار ہو جائے، جو بندہ رات کی روٹی کا محتاج ہو جائے، مغرب کی نماز کے بعد 21 دفعہ سورہ قریش پڑھ کر دعا کر لیا کرے، اللہ رزق میں برکت دیتا۔ اس لیے کہ اس کے اندر بھی اللہ پاک نے قریش کے رزق کا بھی ذکر کیا ہے اور قریش کے امن اور سکون کا بھی ذکر کیا ہے۔ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ من جوع۔ اللہ وہ ہے جس نے قریش کو بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، اللہ وہ ہے جس نے قریش کو خوف سے امن دیا۔ اس سورت کا وظیفہ پڑھ لیا کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے کسی نے ایک بار کہا، آپ کرتے بھی کچھ نہیں،
کھاتے پیتے کہاں سے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میری بیٹیاں گھر میں روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، اور سورہ واقعہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں روزانہ رات کو پڑھی جائے اللہ اس گھر میں بھوک کو کبھی نہیں آنے دیتا۔ سورہ قریش اور سورہ واقعہ، واقعہ عشاء کے بعد اور سورہ قریش مغرب کے بعد۔ قریش کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ پاک نے، ہم جتنے بیٹھے ہیں نا، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی عالم ارواح میں اللہ پاک نے ہمارے خاندان بنا دیے تھے۔ جب ہماری روحیں بنی تو حدیث میں آتا ہے چیونٹیوں کی طرح ایک میدان میں ساری روحیں قیامت تک آنے والی جمع تھی۔ کچھ روحیں ایسی تھیں چیونٹی کی صورت میں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی، باتیں کرنے لگ گئی، تو اللہ نے ان میں رشتہ داری بنا دی۔ کچھ روحیں ایسی تھی باتیں جو نہیں کی، صرف ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگی، وہ دنیا میں آئے تو اللہ پاک نے ان میں دوستیاں پیدا کر دی۔ کچھ روحیں ایسی تھی جو ایک دوسرے کو ایسے دیکھتی رہی، وہ دنیا میں آئیں تو ان کے درمیان دشمنیاں پیدا ہو گئیں۔ آپ اور میں جتنے بیٹھے ہیں تجربے کی بات ہے، آپ کے ساتھ بھی کبھی ہوگا، میرے ساتھ کبھی کبھی کوئی بندہ سڑک پہ ایسا نظر آتا ہے، دیکھ کر دل کرتا ہے یار میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی ہو، میرے ساتھ بھی ہو۔ حدیث کے اندر فرمایا گیا بے شک دنیا میں نہ دیکھا ہو، کچھ بندے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں عالم ارواح کا وہ دیکھنا بھی دنیا میں یاد آ جاتا ہے، میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ پھر خاندانوں کے نام اللہ نے وہی دے دیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ساری دنیا کو اللہ پاک نے خاندانوں کے نام دے دیے تو پھر اللہ نے ڈھونڈا کہ ان میں سے سوہنا خاندان، سوہنا ٹبر، سوہنی فیملی کس کو بناؤں جو دنیا میں سب سے نرالا ہو۔ تو حضور کے خاندان میں ایک بندہ گزرا ہے بنو کنانا۔ کیا؟ یہ 10ویں یا 9ویں نمبر پر حضور کا دادا ہے۔ اللہ پاک کو سب سے زیادہ پورے خاندانوں میں سے کنانا کا خاندان پسند ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے، حالانکہ پہلے کتنے نبی گزرے، کتنے خاندان گزرے نبیوں کے، لیکن نہیں، اللہ کو سب سے اچھا خاندان، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ نے 14,000 نبی پیدا کیے ہیں، لیکن اس خاندان کا ذکر نہیں ملتا۔ حضور نے فرمایا کنانا، اور صدقے جاؤں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک گھر والی جو حضرت عائشہ کی اماں ہیں، یہ بنو کنانا سے تعلق رکھتی۔ حضرت ام رومان، یہ حضرت عائشہ کی اماں تھی، یہ کنانی تھی۔ پھر اسی کنانا سے آگے چلتے چلتے قصا، عبد مناف کا ابا گزرا، ہاشم، ہاشم کا ابا عبد مناف، عبد مناف کا ابا قصا، قصا سے قریش شروع ہوا۔ قریش کہاں سے شروع ہوا؟ قصا، بولتے ہو زور سے، قاف بڑا اور سواد کھڑی زبر، قصا۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش ہیں کیا؟ آپ نے فرمایا کہ سمندر میں جتنی اللہ کی مخلوق ہے، ان ساری مخلوقات کا ایک سردار ہے سمندر میں بھی، اور وہاں بھی خاندان ہیں، یہ مچھلیوں کے، سمندر جتنی اللہ کی مخلوقات ہیں، ہر مخلوق میں ایک خاندان اللہ نے بنایا ہوا۔ یہ نر مادہ صرف انسانوں میں نہیں ہے، جانوروں میں بھی ہے، درختوں میں بھی ہے، ریت کے ذروں میں بھی ہے، ہوا میں اڑنے والے پرندوں میں بھی ہے، زمین پہ رینگنے والے جانوروں کے اندر بھی نر مادہ ہے،
حتیٰ کہ زمین کی تہ میں جو اللہ کی مخلوق ہے اس کے اندر بھی اللہ پاک نے نر مادہ رکھا ہوا ہے، جس سے نسلیں بڑھتی ہیں، خاندان بڑھتا ہے۔ سمندر میں جتنی اللہ کی مخلوق ہیں، ان مخلوقات میں سے اللہ نے جس کو سردار بنایا اس کو قریش کہا جاتا ہے۔ اور قریش کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمندر میں جس اللہ کی مخلوق کو چاہے رگڑ کے کھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی نام اللہ پاک نے اس دنیا میں کسا سے میرے خاندان کا شروع کیا۔ آگے عجیب بات فرمائی کہ سارے خاندانوں میں سے پھر اللہ پاک کو سب سے زیادہ کسا کا قریش خاندان پسند آیا، کنانا کی اولاد سے۔ پھر چلتے چلتے اللہ پاک کو ہاشم کا ٹبر پسند آیا، پھر ہاشم کے ٹبر سے اللہ پاک نے مجھے پیدا فرمایا۔ میرا خاندان دنیا کا سب سے بڑا اچھا خاندان، اور قیامت تک اس خاندان سے اچھا خاندان کوئی نہیں آئے گا۔ یہ سید کوئی خاندان نہیں ہوتا، یاد رکھنا نا، یہ ہمارا بنایا ہوا ہے۔ عربی زبان میں ہر آدمی کو سید کہا جاتا ہے۔ آپ کو عرب سے کوئی خط آئے تو اوپر لکھا ہوگا سید پرویز، یہ بھی سید بن گئے۔ اعجاز کے نام سعودی عرب سے کوئی عربی خط لکھے تو لکھے گا السید اعجاز لکوڑی والا، یہ بھی السید بن گیا۔ قریشی خاندان ہے، ہاشمی خاندان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے، ہاشمی تھے، مکی تھے، مدنی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سید سردار کے معنی میں دیا گیا۔ اللہم صلی علی، پڑھو آگے، سیدنا، کیا؟ زور سے، اللہم صلی علی سیدنا، کہ حضور ساری مخلوق کے سردار تھے۔ ہم نے اپنے وڈیروں کو سید کہا ہے، سردار۔ اور پھر یہ بھی قیامت کی نشانی ہے کہ کافر سکھوں کو بھی ہم نے سردار کہنا شروع کر دیا۔ یہ سردار میرے نبی کی شان تھی۔ ایک عربی ایک دن مجھے کہتا ہے کہ آپ حضور کو سید کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے، چونکہ ان میں سے بعض جوہلا ایسے بھی ہیں کہ حضور کو سید کیوں کہتے؟ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، کو دین جانتا ہے؟ جانتا ہوں، حدیثیں پڑھی ہیں۔ کہنے لگا پڑھی ہیں۔ میں نے کہا حدیث نظر میں کوئی نہیں گزری؟ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا نا سید ولد آدم، یہ حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، فلانی کتاب، انا سید ولد آدم، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی آدم کی اولاد کا سردار میں ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا ولا فخر، میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تکبر نہیں کرتا، میں غرور نہیں کرتا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی اور حدیث ہے، مولانا کی نظر کرتا ہوں، فرمایا انا محمد انا احمد، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، انا حاشر، میں حاشر بھی ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاشر کا معنی کیا ہے؟ فرمایا آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کا حشر میرے قدموں پہ ہوگا۔ سمجھے نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک بنایا میں پہلے گیا ہوں، بھیجا بعد میں گیا ہوں، میں پہلا بھی ہوں، میں آخری بھی ہوں۔ جب کچھ نہ تھا میں تھا، جب کچھ نہ ہوگا
میرا کلمہ ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم بنا بھی نہیں تھا، عرش پہ بیٹھے 10,000 سال پہلے اللہ پاک نے سورہ رحمان کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے پوچھا اللہ یہ کیا ہے؟ میرے اللہ نے فرمایا میرا کلام ہے۔ اللہ کس کو دے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا میرا محبوب آئے گا جس کا نام محمد ہوگا، اس کو دوں گا۔ اور اسی پر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری شان میں تم جتنے بیٹھے ہو، فرمایا میں بھی پہلا ہوں اور تم بھی پہلے ہو، میں آخری بھی ہوں اور فرمایا تم بھی آخری ہو، میں بنا تو میری امت بھی پہلے بنی، میں آخری تو میری امت بھی آخری، تمہارے بعد امت کوئی نہیں، میرے بعد رسول کوئی نہیں، میں آخری نبی۔ یہ تمہاری بھی شان ہے، پہلے آنے والا بھی شان والا۔ ہماری زبان میں کہتے ہیں پہلا تو پھر پہلا ہی ہوتا ہے، اور چھیکڑی تو پھر چھیکڑی ہوندا، وہ بھی آکے پیٹ کروڑی دا ہوندا، ماں نو سب تو لاڈلا تے پیارا وہی ہوندا۔ قریش، حضور نے فرمایا اللہ پاک نے سب سے زیادہ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے خاندانوں میں اللہ نے قریش کے خاندان کو شان دی، اس خاندان میں مجھے پیدا کیا۔ میں جس طرح نبیوں میں اعلیٰ، تم امتوں میں اعلیٰ، میرے اوپر نازل ہونے والی کتابوں سے اعلیٰ، اللہ نے جو مجھے شہر دیا مکہ وہ شہروں سے اعلیٰ، اللہ پاک نے جو مجھے خاندان دیا وہ خاندانوں سے اعلیٰ۔ پھر اگلی حضور نے فرمایا پھر اللہ نے میری امت پر نظر ڈالی، کہ ان میں سے بھی کچھ روحیں چنوں، تو فرمایا اللہ پاک کو سب سے زیادہ میرے صحابہ پسند آئے، کہو سبحان اللہ، زور سے زور سے۔ پھر میرے صحابہ کے دلوں پہ نظر ڈالی، اللہ پاک کو 313 زیادہ پسند آئے، پھر 313 پہ نظر ڈالی تو اللہ کو 10 زیادہ پسند آئے، پھر اللہ نے 10 پر نظر ڈالی تو اللہ کو 4 زیادہ پسند آئے، پھر اللہ نے 4 کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اللہ کو ابو بکر صدیق زیادہ پسند آیا۔ میری امت کی عورتوں پہ اللہ نے نظر ڈالی تو سب سے زیادہ وہ خواتین پسند آئیں جن کو اللہ نے میریاں بیویاں بنا کے میرے گھر میں بھیجا، پھر میری بیویوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اللہ پاک کو ختیجہ اور عائشہ کا دل زیادہ پسند آیا۔ اللہ نے بیٹیوں پہ نظر ڈالی تو سب سے اچھی بیٹیاں اللہ نے مجھے دی، پھر میری بیٹیوں کے دلوں پہ نظر ڈالی تو اللہ نے فاطمہ کو سب سے زیادہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بلکہ ایک اور بندے نے تو بڑی عجیب بات کہی، اے دنیا سپی نہیں ہوندی سمندر وچ، وہ دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی۔ آپ سوچو، دنیا سیپ محمد موتی، اس بن دنیا کیسی ہوتی، گر نہ ہوتا آم نہ جایا، خلقت کا غم کھانے والا، خلقت میٹھی نیند نہ سوتی، اس بن دنیا۔ یہ تسی جو میٹھی ندراں سوندے ہو کہ دا صدقہ ہے، زور سے بولو، زور سے۔
محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو تم میٹھی نیند سو جاتے. یہ جو دنیا میں پھر رہے ہو، چل رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، محمد مصطفیٰ نہ ہوتے تو تم اس طرح نظر آتے. یہ جو آئے بیٹھے ہو یہاں تمہیں کون لایا؟ حضور کی محبت نہ ہوتی تو اللہ تمہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لاتا یہاں؟ قریش. حضور پاک آئیے پھر میں اپنی بات پہ آتا ہوں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ربیع الاول میں، یہ سچ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سوموار کے دن، یہ بھی کوئی شک نہیں، ہر ایک نے سوموار کا دن لکھا. پیدائش کس وقت ہوئی؟ صبح صادق کے وقت، جب فجر کی اذان ہوتی. کہاں ہوئی؟ جناب ہاشم کے گھر، جناب عبد المطلب کے گھر، جناب عبداللہ کے گھر. کہاں ہوئی؟ شہر مکہ میں. کہاں؟ ایک بندہ مجھ سے ایک دن کہتا ہے کہ حضور کو اللہ نے مکے میں کیوں پیدا کیا؟ یہ لاہور پیدا کر دیں، لاہور جنہیں ویکھیا ہی نہیں ہو، جمیا ہی نہیں. کراچی پیدا کر دیتے، اسلام آباد پیدا کر دیتے، وہاں کیوں پیدا کیا؟ میں نے کہا شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے وہاں پیدا کیا ہے. اگر تھوڑے ملک ہی پیدا ہوندے تے تسے تو مٹی چٹ چٹ کے کھا جاندے. چٹن تے چالنا تے ڈھول تے واجیاں تو سوا تھوڑا کم کی ہے. شکر ہے اللہ نے نبی کو وہاں پیدا کیا. وہاں کیوں پیدا کیا؟ کہا جاتا ہے مکہ ساری دنیا کا وسط اور درمیان ہے. آسمان سے اگر پتھر پھینکا جائے کہ دنیا کے وسط میں جائے تو کعبے کی چھت پہ آ کے گرے گا. نبی کو ایسی جگہ پیدا کرنا چاہیے کہ میرے نبی کی آواز دنیا میں چاروں طرف جائے، جہاں لوگوں کا آنا بھی آسان ہو، جانا بھی آسان ہو. یہ تو دعا کیا کرو کہ اللہ سعودی عرب والوں کو ہدایت دے کہ لوگوں کا آنا بھی آسان کر دے، جانا بھی آسان کر دے. آمین زور سے کہہ دو. اللہ نے تو اس لیے نبی کو وہاں پیدا کیا. نمبر 2، جس گھر کو حضور کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں تھا. یہ کعبہ جو ہے، کعبہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. یہ کہاں ہے؟ زور سے کو کہاں ہے؟ زور سے. مکے میں ہے نا. یہ کس نے بنایا تھا؟ زور سے. ابراہیم علیہ السلام نے بنا کر دعا مانگی تھی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم. اللہ گھر بنا دیا ہے، مدرسہ بنا دیا ہے، مسجد بنا دی ہے. جس طرح یہ شان والی مسجد ہے اسی طرح شان والا امام بھی یہاں بھیج دے. تیرا گھر بنا دیا ہے شان والا، اس شان والے کو شان سے آباد کرنے والا شان والا بھیج دے. جب دعا مانگی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا شان والا بھیجوں گا، اب دوسرا کام کر، اسی پہاڑ پہ چڑھ جا اور کھڑے ہو کے آواز لگا، لوگو اللہ کے گھر کا حج کرنے آؤ. یہ بھی قرآن میں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میری آواز کو سنے گا یہاں کون؟ اور بندہ ہی کوئی نہیں، میں ہوں، میرا بیٹا ہے. فرمایا آواز لگانا تیرا کام، قیامت تک آنے والے ہر انسان کے کانوں میں تیری آواز کو پہنچا دینا میرا کام. اللہ وہ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ اسی شہر میں، اسی جگہ میں نے اپنا وہ نبی بھیجنا ہے جس کی آواز دنیا کے چاروں کونوں میں جائے، صرف زمین پہ نہیں بلکہ آسمانوں پر بھی جائے، زمین کی تہ میں بھی جائے، سمندر میں بھی جائے، زمین کی تہ میں رہنے والی اللہ کی مخلوق کے کانوں تک میرے محبوب کی آواز جائے. اللہ وہ کیسے ہوگا؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ابراہیم سے کہا تو آواز لگا، ماں کے پیٹ میں بھی کوئی پڑا ہے، تیری آواز کو سن کر کہے گا لبیک اللہم لبیک.
ایک بار کہے گا میں ایک بار مکے بھیج دوں گا، کوئی 2 بار کہے گا 2 بار بھیج دوں گا۔ اور میرے پاک نبی نے فرمایا کچھ روحیں ایسی تھیں جنہوں نے 100 بار کہا لبیک اللہم لبیک، اللہ 100 بار اس کو اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز آپ کو بھی یاد نہیں، مجھے بھی یاد نہیں، لیکن اللہ کی قسم ہے آپ جتنے جانے والے ہو مکے، اللہ آپ کو لے جائے، آپ نے سنی ہوگی اس لیے یاد ہے۔ آج بھی اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب کرتا ہے۔ میں نے ایک اللہ والا ایسا دیکھا، اللہ کی قسم ہے، ایک دن وہ کہنے لگے جب ہم سارے روحوں میں پڑے تھے، اللہ پاک نے عالم ارواح میں ہم سے تقریر کی تھی، ہمیں بیان کیا تھا، اور بیان کیا تھا اللہ نے فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں ہوں؟ روحوں نے کہا تھا بلا، ہاں تو ہمارا رب ہے۔ وہ اللہ والے کہنے لگے مجھے آج بھی یاد ہے میں نے اللہ کی آواز کو سن کر بلا کہا تھا، اللہ تو ہمارا رب، آج بھی مجھے یاد ہے۔ ہمیں تو یہ یاد نہیں کل کھایا کیا تھا رات کو، لیکن اللہ والے جو اللہ سے رشتے جوڑتے ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ان کے کانوں میں ابراہیم علیہ السلام کی آواز بھی آئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بھی آئی۔ یہ جو حضور نے فرمایا قل یا ایھا الناس، یہ وہی آواز، اے میرا نبی کہے او لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں، صرف مکے والوں کے لیے، تم سب کی طرف۔ یہ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، حضور پاک کی آواز اس کے کانوں میں آئی ہے۔ ہو سکتا ہے بندے کہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان قریب یہ دنیا میں آ جائے گا۔ سائنسدان لوگ آج کل دنیا میں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی اور حضور کی آواز کہاں ہے۔ آواز مرتی نہیں، یہ آج کل آپ کے موبائل فون یہ ریکارڈنگ جو ہوتی ہے نا 100 سال کے بعد بھی محفوظ پڑی رہے گی، یہ جاتی نہیں ہے۔ اللہ پاک کا بھی ایک خزانہ ہے جس میں جمع ہوتی ہے، دنیا ڈھونڈ رہی ہے حضور کی آواز کہاں ہے۔ میرا تو ایمان ہے نبی خود نہیں مرتا، نبی کی آواز بھی اللہ نہیں مرنے دیتا۔ زور سے کو نبی کی آواز کو بھی اللہ، نبی کو فنا نہیں تو نبی کی آواز کو فنا کہاں؟ نبی کے کلمے کو فنا ہے، زور سے کو نبی کے کلمے کو فنا ہے، اور نبی کے مدینے کو فنا نہیں، نبی کے مکے کو فنا نہیں تو نبی کی آواز کو فنا کہاں؟ یہ آپ اور میں ہیں جن کی آواز بھی فنا ہے، مرے تو ختم۔ پرانے نبی جتنے آئے ہزاروں معجزے لے کے آئے، نبی دنیا سے جاتا رہا، معجزہ بھی جاتا رہا۔ حضور آئے قیامت تک کے لیے، آنے کے لیے آئے، چھا جانے کے لیے آئے۔ حضور کے معجزے آج بھی باقی ہیں، حضور کی آواز آج بھی باقی ہے، حضور کا کلمہ آج بھی باقی ہے، حضور کی نبوت آج بھی باقی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب حضور کی نبوت باقی ہے تو پھر کسی اور نبی کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز آج ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا، یہ جو ہم اذان کہتے ہیں اس کے کان میں، بعض لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں یہ کیا ہے؟ ہم اس کے کان میں کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ جہاں اللہ کا نام پہنچاتے ہیں وہاں نبی کا نام بھی پہنچاتے ہیں۔ وہ سنتا ہے، وہ سنتا ہے۔ دل پر اللہ پاک لکھ دیتا۔ بعض لوگوں نے لکھا حضور پاک کی ولادت 8 ربیع الاول کی۔ کب؟ زور سے۔ بریلوی مسلک کے بانی مولانا احمد رضا خان نے خود لکھا کہ حضور کی ولادت 8 ربیع الاول کی۔
میرے استاد مولانا محمد ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی سیرت پر سیرت مصطفیٰ کے نام سے کتاب لکھی، انہوں نے بھی 8 ربیع الاول لکھی ہے۔ باقی جتنے اردو عربی کے مورخین گزرے جنہوں نے حضور کی زندگی پر کتابیں لکھی، انہوں نے 9۔ اور بحمد اللہ بحمد اللہ بحمد اللہ بحمد اللہ، اللہ آپ کی دعائیں اور اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اللہ نے میرا نام بھی ان لوگوں میں لکھوا دیا ہے کہ جنہوں نے حضور کی زندگی کو لکھا ہے۔ میں نے کتاب لکھی ہے حیات مصطفیٰ کے نام سے، میری بھی تحقیق ہے کہ حضور کی ولادت 9 ربیع الاول کی، لیکن اس پر ساری دنیا کے علماء کا اتفاق ہے حضور کی وفات 12 ربیع الاول کی۔ سوموار کا دن تھا۔ 12 ربیع الاول مشہور ہے، لیکن اللہ کی شان ہے کسی مستند کتاب میں 12 ربیع الاول لکھا ہوا نہیں ہے، یہ عجیب بات ہے۔ مشہور ہے 12، لیکن مستند کسی کتاب کے اندر حوالے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 کی نہیں۔ لیکن بہرحال جو لوگ بھی کرتے ہیں اللہ ان کو جزا دے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی واقفیت ہو، تاریخ ہو، لیکن ان کے مذہب کے بانی نے 8 ربیع الاول لکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 8 کی ہو، 9 کی ہو، 12 کی ہو، 600 سال تک اسلام کے جو شروع کے 600 سال ہیں، کتنے زور سے بولو، 600 سال تک اس دھرتی پر میلاد النبی کے نام سے کوئی محفل نہیں ہوئی۔ کتنا زور سے بولو، 600 سال تک میلاد النبی کے نام پر نفس ولادت حضور کا بیان کرنا ثواب ہے، لیکن یہ جو نئے نئے طریقے دنیا میں آئے ہیں 600 سال تک امت کو نہیں پتا تھا۔ یہ 600 سال کے بعد آیا۔ آپ اور میں جتنے کو زیادہ عمر کے لوگ بیٹھے ہوں، آج سے 40-50 سال پہلے اسے 12 وفات کا نام دیا جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے زیادہ عمر والے لوگ میری اس بات کی تائید کریں، اس کو 12 وفات کہا جاتا تھا۔ پھر زمانہ بدلا، 20-30 سال ہوئے، اس کو میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ پھر 10-15 سال پہلے اس کا نام عید میلاد النبی تھا۔ اب 5-6 سال سے یہ ہو گیا جشن عید میلاد النبی۔ اب نہ جانے آئندہ 5 سال کے بعد اس کا اور کیا نام ہوگا۔ جہاں نام روز بدلتے رہیں، توجہ دینا میری اس بات، آخری بات کر رہا ہوں، جہاں روز نام بدلتے رہیں، جہاں روز طریقے بدلتے رہیں، وہ دین نہیں ہوتا۔ جہاں نام ایک ہو، طریقہ ایک ہو، سنت 1400 سال سے ایک ہے، سنت میں تبدیلی نہیں۔ بدعت ہر 5 سال کے بعد بدل جاتی ہے، بدعت ہر گاؤں سے دوسرے گاؤں میں بدل جاتی ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر میں بدل جاتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں بدل جائے وہ بدعت ہوتی ہے۔ سنت 1400 سال سے قیامت تک ایک ہی رہے گی، سنت نہیں بدلتی۔ نفس ولادت انشاءاللہ آپ آئیں گے، اگلا جمعہ بھی میں اسی پر بیان کروں گا، اور یہ آپ کو کوئی نہیں سنائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، چونکہ بحمداللہ میں گزرا ہوں اس دور سے، دنیا میں حضور کی زندگی پر جتنی کتابیں آئی ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں جو میری نظر سے نہیں گزری، الحمدللہ، فارسی میں ہو، عربی میں ہو، اردو میں ہو۔ اس لیے کہ میں نے جو لکھی ہے کتاب حیات مصطفیٰ کے نام سے، 500-550 صفحے کی کتاب ہے، دعا کریں مہینے تک آ جائے گی انشاءاللہ، پر اس میں جا چکی ہے۔ یہ کرونا کے دنوں میں گھر بیٹھے اللہ پاک نے یہ چیزیں لکھوا دی ہیں، 3-4 کتابیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں پاکستان میں، تو انشاءاللہ اللہ کرے گا یہاں بھی آ جائیں گی۔ مطالعہ جو کیا ہے تو حقیقت یہ گزری کہ 600 سال تک امت کو نہیں پتا تھا۔ یہ 12 وفات تھی، پھر میلاد النبی بنی، پھر عید میلاد النبی، اب جشن عید میلاد النبی۔ آئندہ نہ جانے اور کیا کیا نام ملیں گے۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک
یہ سلسلہ انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ حضرات کے سامنے چلتا رہے. اگلا جمعہ بھی آپ انشاءاللہ آئیں تو میں اسی موضوع پر ہی بات چلاؤں گا آگے. اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمیں نصیب فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع نصیب فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.